بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے آف ڈن میں آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن۔ اس ٹرانسمیشن میں آپ کو بنیادی مسائل جیسے وضو کے فرائض اور سنتیں، ساتھ ہی غسل کے بارے میں معلومات اور نماز کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ آج ہمارا موضوع غسل کے فرائض اور سنتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے قابل قدر مہمان مولانا محمد زاہد خلجی صاحب بہاولپور سے جلوہ افروز ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے مائک ان کی طرف بڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے میں اپنے مائک کا رخ مولانا صاحب کی طرف کرتا ہوں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یار بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ بخیر و عافیت ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، دعائیں ہیں آپ کی ٹھیک ٹھاک۔ سب سے اچھا سر، پہلے یہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل اور اس ٹرانسمیشن کے لیے خصوصی وقت نکالا، اور میرے اور میرے سامعین کو یقیناً آپ کی اس تشریف آوری سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ شروع فرمائیں۔ جی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بات ایسے ہے کہ اللہ پاک نے نا ہماری زندگی کی اور اس میں ہم سب سے پہلے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم سارے انسان جتنے ہیں، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے میری آپ کی سارے عالم کے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی ساری کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ اب یہ جو ہم دین کہتے ہیں کہ مبارک جو دین ہے، یہ اصل ہے کیا؟ دین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کرنے کا نام ہمارا دین ہے۔ اور یہ دین اتنا آسان ہے کہ ہم دنیا میں زندگی میں جتنے کام کرتے ہیں، ہمارا کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جو فطرت کے مطابق ہے، وہ سارے کا سارا دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے اللہ کی کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ ہم اپنے اللہ کی 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، روزمرہ کے جو کام ہیں وہ نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بھئی ہم جو کام بھی کرتے ہیں اپنے نبی کے طریقے پہ کرتے ہیں، اللہ اس کو ہمارا دین بنا دیتا ہے۔ اور یہ دین عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں سب سے پہلے انسان جب پاک ہوتا ہے تو پاک ہونے کے بعد ہی سارے کام شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کا دین کتنا آسان ہے ہمارے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ کر کے بتایا ہے۔ اب ہم مثال لیتے ہیں کہ ہم نے پاک ہونا ہے۔ اب نہاتے تو ہم روزانہ ہیں، اگر اس کے اندر ہم جو حضور نے ہمیں بتائے ہیں فرائض اور سنتیں، اگر ہم اس کو زندہ کر لیں گے تو وہ ہمارا نہانا بھی عبادت بنے گا۔ اور یہ جو غسل کرنا ہے، ایسا اللہ معاف فرمائے ہمارے وزٹ ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، یہ غسل کے حوالے سے ہمارے امت کے اندر بڑی کمی ہے۔ ہم ایک جگہ گئے، وہاں ہم نے جا کے پوچھا جی غسل کے فرائض بتائیں، تو وہ جو ہے کسی کو نہیں آئے۔ ہم ڈی کام میں جب پیپر دے رہے تھے تو ہمارا وائوا ہوا، وائوا میں ہم 61 بچے تھے۔ تو محترم صاحب نے پوچھا، جو ہمارے ایگزامینر تھے انہوں نے پوچھا بیٹا غسل کے فرائض بتاؤ، تو جی 61 میں سے صرف 2 بچوں کو آئے تھے۔ تو غسل کے فرائض یہ ہیں کہ سب سے پہلے غرارہ کرنا، اپنے آپ کو انسان پاک کرنے کے لیے غرارہ کرنا، اور نمبر 2 ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اور نمبر 3 یہ ہے پورے جسم کو اس طرح تر کرنا کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اور غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا،
انسان جب غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نیت کرے کہ میں غسل کرنے کی نیت کرتا ہوں، پاک صاف ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ہاتھ دھوئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ٹب میں پانی پڑا ہو یا جس میں سب سے پہلے ہاتھ دھونا، اگر ہم وہی ہاتھ اگر ٹب میں ڈالیں گے تو ہمارا جو پانی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، تو جب پانی ناپاک ہوگا ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونے، نیت کرنا، ہاتھ دھونا، پھر استنجا کرنا، دونوں جگہ کا استنجا کرنا، اور نمبر 4 یہ ہے مکمل وضو کرنا۔ جب آپ مکمل وضو کریں گے اس میں غرارہ کرنا بھی آ جائے گا، غرارہ بھی ہو جائے گا، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچ جائے گا۔ اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ کہ جب ہمارا جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے، انسان کو غسل کی حاجت ہو گئی تو اس کا روزہ ہے، تو پھر وہ غرارہ نہیں کرے گا، پھر منہ میں صرف کلی کرے گا اور ناک میں پانی ڈالے گا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں لے کے جائے گا، ناک میں پانی ڈالے گا اور کلی کرے گا، غرارہ نہیں کرے گا۔ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی نہیں لے کے جانا۔ ہاں، روزے کے علاوہ غرارہ بھی کرنا ہے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچانا ہے، مکمل وضو کرنا۔ اور نمبر 5 یہ ہے مکمل جسم پہ اس طرح پانی کا بہانا کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال برابر جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو باقی عبادات نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ہے کہ اس کو ہم یاد کریں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، اس میں غرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے جسم کو اس طرح تر کرنا کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ 5 سنتیں یہ ہیں کہ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ہاتھ دھونے، نمبر 3 استنجا کرنا، نمبر 4 مکمل وضو کرنا، اور نمبر 5 یہ ہے کہ ایک پانی کو اس طرح جسم پہ بہانا کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ ہے جی غسل کی سنتیں اور فرائض۔ اب غسل مکروہ کن چیزوں سے ہوتا ہے وہ بھی سن لیں۔ نمبر 1 کپڑے اتار کے غسل خانے میں یا کپڑے اتار کے بات کرنا، اس سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 بیت اللہ کی طرف پیٹھ یا منہ کرنا، اس سے بھی غسل مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ یعنی کہ نہاتے ہوئے کوئی چیز کا کھانا یا پینا اور پانی کا زیادہ بہانا، اس سے غسل جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں جی آج کا جو ہم نے موضوع تیار کیا تھا، غسل ہے تو یہ ہے۔ آپ یار خان بھائی اگر ہم اس پہ عمل کر لیں، ساری امت اس پہ عمل کر لیں تو ہمارا نہانا بھی عبادت بن جائے گا۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سوالات رکھوں گا اسی موضوع کے حوالے سے۔ جی مولانا صاحب، جیسا کہ آپ نے مکروہات بتاتے ہوئے فرمایا کہ قبلہ رخ پیٹھ یا قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا مکروہات میں سے ہے یا غسل مکروہ ہو جاتا ہے اس سے، تو ایک نابینا شخص جسے یہ اندازہ نہیں ہے، اپنے گھر کا تو چلے اندازہ ہوتا ہے لیکن کسی ایسے مقام پہ ہے جہاں اندازہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا فرمان الہی ہے یا شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت کے حوالے سے مجبوری ہے، یہ معذوری جو ہے نا، اس میں عذر ہے۔ ایک انسان بیمار ہے یا ہماری طرح بلائنڈ ہے یا کوئی اور قسم کا ہے، معذوری کو، عذر کو اللہ نے قبول کیا ہے، وہ تو پھر اس چیز سے مستثنیٰ ہے نا۔ باقی جن کو ڈائریکشن کا پتہ ہے اس میں گنجائش نہیں، اور جو ہے اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ باقی جو عذر ہے اللہ کے ہاں وہ تو عذر ہے، یہ تو ہمارا اوریجنل عذر ہے نا۔ جی سبحان اللہ۔ غرارے کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے پانی منہ میں ڈالنا چاہیے، اور پانی کی مقدار کم سے کم کتنی ہونی چاہیے فرمائیے گا؟ منہ بھر کے غرارہ کرنا چاہیے، منہ بھر کے، جیسے انسان منہ بھر کے غرارہ کرتا ہے، منہ بھر کے کلی کرتا ہے یا منہ بھر کے پانی پیتا ہے، منہ بھر کے غرارہ کرنا۔
सुभान अल्लाह। अच्छा ये फरमाइएगा कि नाक में पानी चढ़ाते हुए नर्म हड्डी तक जी जी कौन सा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए और दोबारा नाक से खारिज करने के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए? नाक में पानी डालते हुए दायां जो है हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, वुजू में भी और गुस्ल में भी। और जब उसकी यानी कि रतूबत साफ करते हुए नाक की रतूबत, तो ये जो हमारे बायां हाथ है, बाएं हाथ की छोटी उंगली है, इससे नाक में डाल के इसकी रतूबत भी और उसको साफ किया जाए बाएं हाथ से। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नाक़िस ज़हन के मुताबिक तो जो सवालात थे वो मैंने आपकी खिदमत में रख दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज के इस प्रोग्राम से, इस नशरियात से ज़रूर हमारे सामईन बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करेंगे। वाक़ईतन इस प्रोग्राम में ख़ुद मेरे लिए सीखने की बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे नुकात थे जो मुझे नहीं पता थे। तो बहुत सारे हमारे सामईन ऐसे होंगे जिनके लिए इस प्रोग्राम में ज़री मोती आपने बिखेरे। मौलाना साहब आपका बेहद मुतशक्किर और ममनून हूँ अपनी जानिब से, अपने चैनल की जानिब से, अपने सामईन की जानिब से। सामईन आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मिलेंगे वुज़ू के मसाइल के साथ। तब तक के लिए मुझे और मौलाना साहब को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।